السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم اذ قال لأبیہ یا ابت سے شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال، جب اس نے کہا، لأبیہ اپنے باپ کو، یا ابتی اے میرے ابا جان، لم تعبد تم کیوں پرستش کرتے ہو، لا یسمع، لم تعبد ما لا یسمع، جو نہ سنے، ولا یبصر اور نہ دیکھیں، ولا یغنی عنکا اور نہ کام آئیں تمہارے، شیئن کچھ بھی، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، قد جاءنی بے شک میرے پاس آیا ہے، من العلم علم سے، ما لم یأتک جو تمہارے پاس نہیں آیا، فاتبعنی پس میری بات مانو، اہدیک میں تمہیں دکھاؤں گا، صراطا سویا سیدھا راستہ۔ یا ابتی اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان پرستش نہ کرو شیطان کی، ان الشیطان بے شک شیطان، کان للرحمن ہے رحمان کا، عصیا نافرمان۔ یا ابتی اے میرے ابا جان، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک کہ تجھے آ پکڑے، عذاب من الرحمن رحمان سے عذاب، فتکون پھر تو ہو جائے، للشیطان شیطان کا، ولیا ساتھی۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، اور انہوں نے جو اپنی قوم کو، بالخصوص اپنے والد کو جو توحید کی دعوت دی، اس کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح باپ کے دین کو چھوڑ کر سچائی اور حقانیت کے ساتھ دین الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ تو علی الاعلان توحید کا منکر تھا، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر متعدد معبودوں کی پرستش کرتا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کہنے کو تو توحید کا مدعی تھا، مگر اس کی توحید شرک آمیز تھی۔ پہلا گروہ بت پرستوں کا تھا جو سینکڑوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، اور دوسرا گروہ اہل کتاب کا تھا جو بظاہر توحید کے مدعی تھے، مگر واقع میں وہ بھی دو دو تین تین خدا مانتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو انتہائی ادب کے ساتھ توحید کی دعوت دی اور ان کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کہ ہر خطاب کے وقت میرے باپ کہہ کر کلام کیا ہے۔ اس کے بعد ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو علم مجھے عطا کیا گیا ہے آپ اس سے محروم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت پرستی کو حق سمجھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعتدال مزاجی اختیار کی اور ضد کی طرف نہیں گئے۔ بتوں کی بے بسی اور بے حسی کا اظہار کیا، ان کو بتایا کہ یہ ایک غلط طریقہ ہے، ایک غلط کام ہے جس کو تم لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ قال اراغب، اس نے کہا کیا رو گرداں ہے، انت تو، یعنی کیا
تو پھرنے والا ہے، روگردان پھرنے والا، انتا تو ان آلہتی میرے معبودوں سے کیا تو روگردان ہے، کیا تو پھرا ہوا ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، وہجرنی، اور مجھے چھوڑ دے، ملیا، ایک مدت کے لیے، قال سلام علیک، اس نے کہا سلام تجھ پر، استغفر لک، میں ابھی بخشش مانگوں گا تمہارے لیے، ربی، اپنا رب، میرے رب، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ ہے مجھ پر حفیہ، مہربان، واعتزلکم، اور کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے، وما تدعون، اور جو تم پرستش کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وادعو، اور میں عبادت کرتا ہوں، ربی، اپنے رب کی، عسیٰ اللہ اکون، کہ نہ رہوں گا، بدعائی، عبادت سے، ربی، اپنے رب سے، محروماً شقیہ، فلما اعتزلہم، پھر جب وہ کنارہ کش ہو گئے ان سے، وما یعبدون، اور جو وہ پرستش کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہبنا لہ، ہم نے عطا کیا اس کو، اسحاق و یعقوب، اور یعقوب علیہم السلام، وکلن، اور سب کو، جعلنا، ہم نے بنایا، نبی، ووہبنا لہم، اور ہم نے عطا کیا انہیں، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، وجعلنا لہم، اور ہم نے کیا ان کا، لسان صدق علیہ، ذکر سچا نہایت بلند۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرف سے جو جواب آیا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بھی بدعقیدہ ہے، تو اپنی بد اعتقادی کو چھوڑ دے، اور یہ جو تو نصیحتیں کر رہا ہے اس کو رہنے دے، ورنہ تجھ کو کچھ اور سننا پڑے گا، بلکہ میرے ہاتھوں سنسار ہونا پڑے گا۔ اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو میرے پاس سے دور ہو جا، اس سے پہلے کہ میں تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں، یہاں سے روانہ ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے جواب میں، جاہل آدمی دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ جاہلانہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے، اس لیے آپ نے کنارہ کشی کی، اور جب دیکھا کہ معاملہ حد سے بڑھ گیا تو ایک جانب باپ کے احترام کا مسئلہ ہے، دوسری جانب ادائے فرض کا مسئلہ ہے، انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، بلکہ نرمی اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے میرے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے جو آج سے میرا، تو پھر آج سے میرا تمہارا سلام ہے، میں اللہ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استغفار کو قرآن میں پڑھ کر بعض صحابہ کے دلوں میں خیال آیا کہ ہم بھی اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کریں، جس کا جواب حق تعالی شانہ کی طرف سے قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کی بنا پر صرف اس وقت تک اپنے باپ کے لیے استغفار کیا جب تک یقینی طور سے یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ اس سے کفر اور شرک اور خدا کی دشمنی پر مرنا ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے احتمال تھا کہ توبہ کر کے ایمان لے آئے اور بخشا جائے گا، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا اور ان کو یہ علم ہو گیا کہ یہ بالکلیہ بیزار ہیں، تو پھر دعا اور استغفار وغیرہ ترک کر دیا۔ عزیز طلبہ، بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے قیامت کے دن ملیں گے، اس حال میں کہ آزر کا چہرہ رنج اور غم سے سیاہ ہو چکا ہوگا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا کہ
میں اب تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ کو اس روز رسوا نہ کرے گا جس روز کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، پس اس سے زیادہ اور رسوائی کون سی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ تو حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمیشہ اللہ سے خیر کے طلبگار بننے چاہیے، اور اگر کہیں کمی بیشی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، تو استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رحمت خاصہ عطا فرمائی گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اولاد کو بھی رحمت خاصہ کا بہت بڑا حصہ ملا، بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا۔ یہود و نصارہ بھی اب تک ان کی عظمت سے ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ اس واقعہ میں تسلی ہے حضرات مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے کہ انہیں مکہ میں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر، وطن اور ماں باپ سے کٹ کر بربادی میں نہ پڑے بلکہ الٹے سر بلند اور سرفراز ہوئے، تو اسی طرح تم بھی کبھی برباد نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تمہیں اور زیادہ عزت اور سر بلندی عطا فرمائیں گے۔ بس دین حق پر مضبوطی سے قائم رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔